اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. خلاصہ سورۃ الانعام. یہ خوبیاں کہ خالق جہاں ہونا، عالم الغیب ہونا، حلال حرام کرنے کا اختیار، نافع و ضار ہونا، مقسم بہ ہونا، ان خوبیوں کا سزاوار تو صرف اللہ ہے، نہ کہ عزیر، عیسیٰ، مریم علیہم السلام، نہ ہی روح القدس اور کوئی اور. سب کچھ کرنے والا وہی ہے. ارض و سما، ظلمت و نور اور انسان کو اسی نے بنایا. موت کا وقت بھی اسی کو معلوم ہے اور خود موت بھی اسی نے بنائی. ارض و سما میں وہی متصرف ہے اور ہمادان بھی وہی ہے. جبکہ ہما کن و ہمادان وہی ہے، تو پھر بغیر کسی اسباب کے تمام امور میں غائبانہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اسی کو پکارو. یہ دلائل سن کر حق تو یہ تھا کہ مسئلہ مان لیتے، مگر یہ تکذیب پر ڈٹے ہوئے ہیں. اگر ان کا یہی حال رہا تو پہلی تکذیب کرنے والی امتوں کی طرح ہم انہیں ہلاک کر دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ اگر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب لاؤ تو ہم مان لیں گے. غلط کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح کی لکھی ہوئی کتاب بھیج بھی دیں تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ کھلا جادو ہے. پھر کہتے ہیں کہ واقعی تو سچا رسول ہوتا تو تیرے ساتھ تیری نبوت کی تصدیق کرنے والا فرشتہ ہوتا. یہ بھی غلط کہتے ہیں، کیونکہ یہ پھر بھی نہ مانتے تو تباہ کیے جاتے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے خود فرشتہ کو ہی کیوں پیغمبر بنا کر نہ بھیجا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو آدمی کی صورت میں بھیجتے، تو پھر اس کے رسول ہونے میں بھی یہ وہی شبہ کرتے جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے ہی ضدی واقع ہوئے ہیں، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایسے لغو قسم کے شبہات پیش کرنے کی وجہ سے تنگ دل نہ ہونا. ایسے شبہات تو پہلے انبیاء پر بھی کیے گئے تھے، آخر ہلاک کر دیے گئے. اور ان کو کہہ دو کہ اگر شبہات کے ان جوابات سے تمہاری تشفی نہیں ہوتی تو پہلے مکذبین کا انجام سوچ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس سے عبرت حاصل کرو. ہمارے دیے ہوئے جو دلائل ہیں توحید کے اور ہمارے رسول کی رسالت پر اگر تمہیں شبہ ہے تو چھوڑ دو. تو آپ ہی بتاؤ کہ یہ ارض و سما میں کل چیزیں کس کی ہیں؟ جب تم خود مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو خواہ مخواہ شبے کیوں نکالتے ہو؟ آؤ مسئلہ مان لو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو تو ہوگے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھو نا، ہر چیز اسی کی ہے. سمیع لکل شیء بھی وہی ہے، علیم بکل شیء بھی وہی ہے. تو دعویٰ مان لو. اوئے ہوئے، اس طرح فاطر السماوات والارض کو چھوڑ کر میں دوسروں کو متصرف سمجھ لوں تب تم راضی ہوگے؟ توبہ، میں تو یہ شرک نہیں کرتا، میں تو عذاب سے ڈرتا ہوں. سنو، اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ضرر پہنچائے تو وہ ضرر اس سے ہٹا کوئی نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کو خیر دے تو بھی کر سکتا ہے وہ. خلاصہ یہ ہے کہ وہی القاہر فوق عبادہ ہے اور وہی حکیم خبیر ہے. پھر اس کے سوا کسی اور کو متصرف سمجھ کر کیوں پکارا جائے؟ واللہ یہ قرآن مجھ پر وحی ہوتا ہے، میں اپنے پاس سے گھڑ کر یہ دعویٰ نہیں سنا رہا. پھر اگر تمہاری جرت ہے تو انما اللہ الہۃ اخری کہے جاؤ. میں تو یہ بات نہیں کہتا، میں تو یہی کہوں گا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے. تمہیں اگر شک ہے تو ہو، مگر اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب کی سمجھ دے رکھی ہے اور ایسا پڑھتے ہیں جیسے حق ہے پڑھنے کا، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ برحق ہے. اب تو شک کی گنجائش ہی نہ رہی. اب جو ان دلائل عقلیہ و نقلیہ و وحی کے بعد بھی شک کرے گا وہ آگ سے بچ نہ پائے گا، اور قیامت میں جو صاف منکر ہو کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین. لہٰذا ان کو مناسب ہے کہ ابھی سے دعویٰ مان لیں، جھگڑا ختم کریں. پھر بھی تعجب کا مقام ہے کہ مشرک لوگ سن کر ضد کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور مسلمانوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں. قیامت ان کا بڑا برا حال ہوگا
اور کہیں گے کاش ہم پھر واپس جاتے اور پھر مسئلہ کی تکذیب نہ کریں گے بلکہ مسئلہ مان لیں گے، یہ قول ان کا محض عذاب کو دیکھ کر ہوگا۔ قیامت کی آواز سن کر اب تو مخول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی دنیا کا جینا ہے، پھر اٹھنا نہیں۔ پر بروز قیامت ان سے رب پوچھے گا الیس ھذا بالحق، تو حسرت کریں گے۔ تو چاہیے کہ دنیا کے دھوکہ میں آ کر توحید سے اعراض نہ کریں، کیونکہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیں نہیں۔ اول تو یہ لوگ آپ کی تکذیب آپ کی نہیں کر رہے بلکہ تکذیب میری توحید کی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی تکذیب کرتے بھی ہیں تو آپ صبر کریں، جیسے اولو العزم رسول نے صبر کیا۔ دعویٰ توحید کا تو ہرگز نہیں بدلتا، اور اگر ان کا انکار آپ کو گراں معلوم ہوتا ہے تو جو آپ سے ہو سکتا ہے کر لیجئے۔ یہ تو پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ مجبوری کا ایمان تو ہمیں بھی منظور نہیں، ورنہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہوتے، اور ہر ایک معجزہ آپ ان کو دکھا بھی نہیں سکتے۔ بہرحال ان کی تکذیب سے آپ تنگ نہ ہوں، اور ایمان دینا تو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ معجزہ ان پر کیوں نہیں اترتا؟ تو تم کہو کہ اللہ تو قادر ہے، مگر مقصود آزمائش ہے۔ معجزہ سے مسئلہ نہ سمجھیں، دلیل سے سمجھیں۔ یہ دلیل تھوڑی ہے کہ ہر چیز کا مربی اللہ ہے، تو اب بھی دعویٰ مان لو۔ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر خدا کا عذاب یا قیامت آ گئی تب بھی غیر اللہ کو پکارو گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم صرف اللہ کو پکارو گے اور اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاؤ گے۔ تو پھر ابھی سے مان لو کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ کیسی وضاحت سے مسئلہ بیان ہوا، اب بھی نہ مانے تو آپ کو کیا غم ہے؟ آپ سے پہلے انبیاء کی تکذیب بھی ہوتی آئی، پھر ہم نے ان کی امتوں کو مال جان کے نقصان سے آزمایا تاکہ شرک سے باز آ جائیں، مگر الٹا سخت دل ہو گئے۔ پھر ان کو کفر میں ترقی دینے کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ جب عذاب کے لائق ہو گئے تو اچانک ہم نے پکڑ لیا، پھر کوئی بھی نہ رہا۔ اور نجات دہندہ و ہلاک دہندہ تو ہے ہی صرف اللہ، اور اگر نجات دہندہ اور کوئی اور ہوتا تو انہیں بچا لیتا۔ او مشرکو، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ اپنی دی ہوئی نعمتیں تم سے چھین لے تو اللہ کے سوا ایسا کون ہے جو اللہ کی چھینی ہوئی نعمتیں تمہیں واپس کر دے؟ جب نہیں تو پھر اس کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ اور بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو اس عذاب سے بچانے والا اور کوئی ہے؟ آؤ ظالم نہ بنو، مشرک ظالم عذاب سے ہی ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ شبہ ہو کہ رسول ہو کر معجزہ کیوں نہیں دکھاتا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ پیغمبر بشیر و نذیر ہوتے ہیں، الہ نہیں ہوتے۔ اور اگر یہ شبہ ہو کہ یہ رسول ہوتا تو دولت مند ہوتا تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے کہ رسالت کو غنا لازم نہیں۔ اور اگر یہ شبہ ہو کہ اگر یہ رسول ہے تو آئندہ کو ہمارے نفع نقصان کی خبر دے تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ رسول غیب دان نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ شبہ ہو کہ رسول ہو کر کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ نبی آخر انسان ہی ہے، فرشتہ تو نہیں۔ اللہ کی وحی کردہ بات سن کر اس کی پیروی کرتا ہے۔ پھر اگر کہیں کہ ہمارا اور اس کا فرق کیا ہوا، سو فرق یہی ہے کہ رسول آنکھوں والا ہے، تم اندھے ہو، لہذا اندھے نہ بنو، کچھ سوچو سمجھو، دین کی سمجھ حاصل کرو۔ بینائی والے منیب لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرکوں کا کوئی حمایتی اور شفیع نہ ہوگا۔ آپ ان منیبوں کو تبلیغ کرتے رہیں، انہیں اپنے پاس سے دور نہ کرنا۔ ان کے ساتھ کچھ آپ کا دنیاوی تعلق تو نہیں ہے نا، معاذ للہ آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بجائے دور ہٹانے کے انہیں اپنی طرف راغب کیجیے۔ ایک قاعدہ ہے کہ ضعیف تو مسلمان ہوتے ہیں اور غنی کہتے ہیں ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا۔ نیز ایک قاعدہ ہے کہ ہم آیات کھول کر بیان کر دیتے ہیں تاکہ توحید واضح ہو جائے اور مجرم مشرکوں کا راستہ کھل جائے، یعنی شبہات دور ہو جائیں، اور وحی کے ذریعے کہو کہ مجھے غیر اللہ کی پکار سے منع کیا گیا ہے، اب میں اگر تمہارے پیچھے چلوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ یہ بات اللہ نے مجھ پر ظاہر کر دی اور تم نہیں مانتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ تو جس طرح سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اسی طرح اللہ ہمدان بھی ہے۔ دیکھو رات کو وہی سلاتا ہے جس میں تمہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، اور آئندہ کے کاموں کو بھی وہی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور تمام اعمال کی حفاظت کے اسی نے محافظ فرشتے مقرر فرما دیے ہیں۔
اور جب تم پر موت آتی ہے تو ہمارے فرستادہ تمہاری جان قبض کرتے ہیں اور تمہارے معبود تمہیں بچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ سب کچھ کرنے جاننے والا صرف اللہ ہے۔ جب تمہیں میرے فرشتے پکڑ کر لے جاتے ہیں تو وہ میرے حضور پیش کرتے ہیں اور پھر کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تم خود ہی بتاؤ، دریا اور جنگلوں کی سختیوں میں پھنس کر تم کس کو بلایا کرتے ہو؟ جو کہتے ہو لئن انجانا من ہاذی، اللہ ہی کو بلاتے ہو نا، پھر باہر نکل کر شرک کرنے لگ جاتے ہو، حالانکہ اسی کو قدرت ہے اوپر سے عذاب بھیجے یا نیچے سے عذاب بھیجے، یا تم میں کئی فرقے کر کے لڑا دے۔ اب بھی نہ مانو گے تو ہلاک کر دوں گا۔ مشرک لوگ یہ سچی بات نہیں مانتے تو آپ کہہ دیں کہ میں تم پر دروغہ تو نہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ نیز آپ اتنا کریں کہ جب مشرک ہماری آیات کا مذاق اڑائیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے کہ سب کچھ کرنے جاننے والا صرف اللہ ہے، اسی کو پکارو، یہی ہدایت ہے اگر اس دعویٰ پر محکم رہو۔ تو اب تک اس سورہ انعام کی گزشتہ آیات کا یہی خلاصہ نکلا کہ سب کا خالق وہی ہے۔ ایک ارادہ کن سے چیز ہو جاتی ہے، اس کا کہنا اور کہنے کے مطابق ہو جانا، یہ ظاہر بات ہے۔ پھر قیامت کے دن بھی وہی متصرف ہے۔ الغرض سب کچھ کرنے جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہارا جد ابراہیم اور باقی سب انبیاء اسی ہدایت پر قائم تھے، فبہداہ مقتدی، سب نے غیر کی عبادت سے روکا۔ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بتا رہے ہیں، مگر تعجب کا مقام ہے کہ انہوں نے اللہ کی اس نعمت عظمیٰ ارسال رسول کی کچھ قدر نہیں کی، جو یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی شے نہیں اتاری۔ بھلا یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے اتاری؟ اور قرآن کا دعویٰ بھی پہلے انبیاء کے موافق ہے، لہذا اب تو مان لو۔ مگر تعجب کا مقام ہے کہ باوجود قرآن آنے کے شرک کرتے ہیں، اور بعض خبیث ایسے ہیں کہ وہی ان کے پاس آتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہی ہوئی، اور بعض خبیث کہتے ہیں کہ اس قرآن کی مثل میں بنا سکتا ہوں۔ ایسے خبیثوں کی روح بری طرح نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ نکالو اپنی جان اور بلاؤ اپنے باپوں اور شرکاء کو تاکہ وہ تمہیں چھڑائیں، اور قیامت کے دن بھی ان کا کوئی سفارشی انہیں نہ چھڑا سکے گا۔ پھر سنو، بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے، جلاتا مارتا بھی وہی ہے، صبح کی روشنی پھاڑ نکالنے والا بھی وہی ہے، رات دن سورج چاند ستارے اسی نے بنائے، بارش وہی برساتا ہے جس کے ذریعے وہی میوے نکالتا ہے۔ جب سب کچھ وہی کرتا ہے تو مقام تعجب ہے کہ لوگوں نے جنوں کو شرکا بنا لیا، یعنی ان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے کسی کو بیٹوں کی طرح اور کسی کو بیٹیوں کی طرح پیارا بنا لیا۔ اللہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ تو آسمان کا موجد ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اور یہ تم بھی تسلیم کرتے ہو، وہ تو ہمہ کن بھی ہے اور ہمہ دان بھی، تو پھر اسی کو پکارو نا۔ یاد رکھو، حقیقت خدا کا کوئی ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ ہم آیات کو بار بار اس واسطے بیان کرتے ہیں تاکہ معاند تان نہ کریں کہ کہیں سے پڑھ کر آیا ہے، تاکہ منیب تسلیم کر لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوی وحی یعنی لا الہ الا اللہ کو بیان کرتے رہیے، مشرکوں کی پرواہ بالکل نہ کیجیے، اور مجبوری کا ایمان منظوری نہیں ہے، اس لیے آپ تبلیغ کرتے رہیں، اور تبلیغ کا طریقہ یہ ہو کہ مشرکین کے پیروں کو گالیاں نہ دو، مسئلہ دلائل حسنہ سے سنا دو، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو ہیں ہی ڈھیٹ، ان کو ہزار معجزے دکھاؤ یہ نہ مانیں گے، اس لیے کہ ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے، اور موحدین کے ساتھ تو ہمیشہ سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ یہ شیطان جن و انس مبلغ توحید کے خلاف مشورے دیتے رہتے ہیں تاکہ عوام کو حق سے پھسلائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اس مفصل کتاب کو چھوڑ کر غیر کو حکم بنانے کا کام میں تو ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر خود اہل کتاب کے مولوی بھی معلوم کر چکے ہیں کہ یہ قرآن واقعی برحق منزل من اللہ ہے۔ یہ کامل درجہ کی صادق و عادلانہ بات ہے کہ سب کچھ کرنے سننے جاننے والا صرف اللہ ہے، یہی دعویٰ ہے، اور یہ مشرک محض ظن کے تابع ہیں۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے، انہیں سزا دے گا۔ جب یہ بات ذہن میں چکی کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، پھر اسی اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیزیں کھاؤ اور تحریمات غیر اللہ کو توڑو۔ البتہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں، خصوصاً غیر اللہ کی نظر
سو اس سے بچو، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی اللہ کے نام پر مشہور نہ کیے جائے، یا بوقت ذب قصداً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور غیر کی نیاز شیطان کرواتا ہے اور اپنے تابعین کے دلوں میں اس کو حلال بتاتا ہے۔ ان شیطانوں کی مانو گے تو مشرک بنو گے، اور مومن و مشرک کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، اور ہر بستی کے مشرک سردار اہل توحید کی مخالفت ہی کرتے آئے ہیں، اور جب ان کو معجزہ بھی دکھاتے ہیں تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کی رسالت کو جانتا ہی ہے۔ یہ منکرین قیامت کے دن خوب ذلیل ہوں گے، ان کو سخت مار پڑے گی۔ اور یہ نظر کا مسئلہ منیب بھی سمجھ سکتا ہے اور مانتا ہے، اور معاند نہیں مانتا، نہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ طریقہ کہ سب کچھ کرنا جاننا صرف اللہ کی صفت ہے، اور نظر اللہ کی حلال اور پیروں کی نیاز حرام ہے، یہی ہے صراط مستقیم۔ جو مان جائے بہشتی اور جو نہ مانے وہ دوزخی ہے۔ منکروں کو قیامت کے دن کہا جائے گا، کیا مسئلہ بتانے والے دنیا میں تمہارے پاس نہ آئے تھے؟ تو کہیں گے ہاں آئے، ہم نے مان لیا، ہم قصوروار رہے۔ اس دن یہ کہیں گے کہ واقعی ہم کافر تھے۔ یہ کافر ہیں کہ کھیتی مواشی پیدا تو اللہ نے کی ہے، مگر انہوں نے معبودان باطلہ کے حصے بھی ان میں مقرر کر کے تقسیم بنا رکھی ہے کہ یہ اللہ کی نیاز اور یہ پیر کی نیاز۔ نیز ان مشرکین کے لیے ان کے مذمومہ شرکاء نے قتل اولاد کی رسم مزین کر دکھائی تاکہ ہلاک ہوں اور ان کا دین خلط ملط ہو۔ پھر کھیتی مواشی اپنے ذوم میں حرام العقل سمجھ لیتے ہیں، اور بعض مواشی پر افترائی طور پر اللہ کا نام نہیں لیتے، بعض مواشی صرف عورتوں پر حرام اور سب کے لیے حلال۔ یہ سب ان کے خرافات ہیں۔ باغات، کھجوریں، کھیتی، زیتون، انار پیدا خدا نے کی کہ کھاؤ اور اللہ کا حق نکالو، اور غیر اللہ کا حق نکال کر حد سے نہ بڑھو۔ اسی طرح چھوٹے بڑے چھپائے بھی، مگر انہوں نے پیروں کی نیازیں شروع کر دیں اور بعض چیزیں حرام سمجھ لیں۔ شیطان کا کہا نہ مانو، اللہ نے بحیرہ، صاحبہ وغیرہ حرام نہیں کیے ہیں، اللہ نے تو مردار، بیت خون، خنزیر اور نظر غیر اللہ کی یہ حرام کیے ہیں۔ یہ وحی کے ذریعے حرام ہے، عقلی دلیل سے حرمت نہیں بن سکتی۔ اگر اب کوئی پوچھے کہ بعض حلال چیزیں یہود پر حرام نہ ہوئی تھیں، تو یہ سائل کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ہم نے ان کی شرارت کی وجہ سے بعض حلال چیزیں ان پر حرام کی تھیں۔ یہ سچ ہے۔ پھر بھی نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ رب مہربان تو ہے ہی، مگر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ دلائل سے ہٹ کر مشرک کہتے ہیں کہ ہمارے مشرکانہ کاموں پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد ایسے کام کرتے ہی کیوں؟ تو ہمارا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ سو یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ پہلی امتیں شرک اور تحلیل حرام اور تحریم حلال کی وجہ سے معذب ہوئیں۔ اگر اللہ ان پر راضی ہوتا تو انہیں عذاب کیوں دیتا؟ دوسرے، اگر شرک پر اللہ کی رضا کا کوئی ثبوت اور سند ہے تو پیش کرو، یوں ہی اٹکلیں نہ کرو۔ تیسرے یہ کہ اگر شرک مشیت الہی سے ہے تو تعذیب بھی مشیت الہی سے ہے۔ چوتھے یہ کہ یہود اپنے مولوی بلا لیں، وہ اپنی کتاب سے ثابت کریں گے یہ چیز اللہ نے حرام کی۔ یاد رکھو، جس چیز کو تم اپنے ذوم میں حرام سمجھتے ہو وہ حرام نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں حرام بتاؤں، سنو۔ حرام یہ ہیں: شرک، والدین کا عقوق، بھوک کے خطرہ سے اولاد کا قتل، فواحش، ناحق قتل، یتیموں کا مال کھانا، کم تولنا، سچی گواہی نہ دینا، عہد شکنی۔ یہ ہے میری صراط مستقیم، اس پر چلو۔ اور تورات میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کے نیاز حرام ہے، اور بندوں کے حرام کرنے سے حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ اور یہ قرآن بھی اسی کے موافق کہتا ہے کہ غیر کی نیاز حرام ہے، اور غیروں کے حصے ماننے اور تحریم حلال اور تحلیل حرام سب شرک ہے۔ اتنے واضح بیان کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو کیا وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس کے بعد فرشتے آئیں یا رب کا عذاب یا اور کوئی خارق عادت معجزہ ظاہر ہو جائے؟ جو دین میں تفرقہ بازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لے گا۔ حاصل یہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم یعنی دین ابراہیم کی سمجھ دی ہے، اور وہ دین ابراہیم یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں، میں اسی کو پکاروں گا اور اسی کی نظر و نیاز دوں گا،
وہ یہ سب کچھ کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ شرک نہ اعتقادی کرو نہ عملی۔ ابراہیم علیہ السلام اعتقاداً و عملاً حنیف تھے۔ مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کسی پیر فقیر کی نام کی نظر و نیاز نہ دو، خواہ جانور ہو یا غلہ یا دودھ مٹھائی یا درہم دینار، یہ سب شرک اور حرام ہے۔ یہی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے۔